حامده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. معزز سامعین، جو برے اخلاق ہے، اخلاق ذمیمہ، ان میں سے ایک صفت انسان کے اندر سستی اور عاجزی کا پایا جانا ہے۔ ایک مسلمان سستی والا یا پھر عاجزی کی صفت اس کے اندر پائی نہیں جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے اور سست روی سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل، کہ اے اللہ میں عاجزی و کاہلی، سستی، اسی طرح بزدلی، اسی طرح بڑھاپا اور کنجوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ چند جو صفات ہے ان میں سے ایک صفت عاجزی اور کاہلی سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سستی کو منافقین کی صفت قرار دیا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، جو نماز میں سستی سے کام لیتے ہیں۔ اور سستی سے کون کام لیتے تھے جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا؟ یہ منافقین تھے جو تاخیر کے ساتھ بالکل سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی کاہلی کے مقابلے میں اپنے اندر چستی پیدا کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ مفید کاموں کی حرص کرو، یعنی کہ جو چیزیں فائدہ مند ہے اس کے لیے حرکت کرو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو جو کہ نفع بخش ہو، اور اللہ سے مدد طلب کرو، اور عاجزی کا مظاہرہ نہ کرو، بے بسی کا مظاہرہ نہ کرو، حالات پر مت رو، یوں نہ کہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، فلاں کام نہیں کر سکتا، فلاں معاملہ میرے لیے مشکل ہے، اس طرح نہ کہو، نہ کرو۔ فائدہ مند جو چیز ہے اس کے لیے سبقت کرو، آگے بڑھو۔ اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہہ کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو یوں ہو جاتا، البتہ یہ کہہ کہ اللہ نے اسی طرح مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا وہی ہوا، اس لیے کہ یہ جو اگر مگر کا لفظ ہوتا ہے یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو بہانہ بنا کر کہ میں اس طرح کروں گا تو یہ ہوگا، اس طرح میں نے نہیں کیا یہ نہ ہوا، اس طرح اپنے آپ کو کہتے ہوئے، اپنے آپ کو ٹیچ دیتے ہوئے، عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح نہ کہیں، بلکہ جو اللہ نے مقدر میں رکھا ہے وہی ہوا، یہ سمجھ کر اپنے پھر کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح جب یہ عاجزی، کاہلی، بزدلی، بخیلی یہ ہماری صفت نہیں ہو سکتی تو اس کے مقابلے میں سبقت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو، کہ اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اور اسی طرح اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے جیسی ہے۔ تو لہذا سبقت کرنے کی تعلیم دی جا رہی، آگے بڑھنے کی۔ آگے بڑھنے کا مطلب کیسا؟ کہ دیکھیں جیسے کہ رننگ میں آگے جاتے تو پیچھے ایک آتے رہتا، 2-10 لوگ رہتے، اور ہر کیا چاہتا کہ میں پہلی پوزیشن پہ آؤں، یعنی کہ ٹکر کا مقابلہ چلتا ہے، یہی سبقت ہوتی ہے۔ ہمارے سے جو آگے نکل رہا ہے عبادت میں اس کو دیکھ کر ہم اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ہوتی ہے سبقت۔ آج دنیا کے معاملے میں ہم سبقت چاہتے ہیں، فلاں امیر ہو گیا اس سے بڑا امیر ہونا، فلاں کا گھر جو ذاتی ہو گیا میرا بھی ذاتی ہونا، فلاں 1 منزلہ ہے میرے 2 منزلہ ہونا، فلاں کا 1 گھر ہے تو میرے 3 گھر ہونا، فلاں کا کاروبار 1 ملکی کا ہے میں 2 ملکی کا کر کے دکھاتا ہوں۔ اس معاملے میں سبقت کرنے کی کوشش ہے، لیکن کبھی ہماری یہ سوچ نہیں ہوتی کہ بھائی فلاں جو ہے صف اول کا پابند ہے،
میں بھی کر کے دکھاتا ہوں، فلاں دوسری صف میں آتا لیکن میں پہلی صف میں رہ کے دکھاتا ہوں، فلاں نماز کے ناغے کرتا میں مکمل نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، فلاں صدقہ نہیں کرتا میں صدقہ کر کے دکھاتا ہوں۔ نیکی کے معاملے میں سبقت ہونا چاہیے، یہی اصل سبقت ہے، یہی سبقت اللہ کی مغفرت کا سبب ہے، یہی سبقت جو ہے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ان معاملات میں سبقت کرنا ہے، یہی اصل سبقت ہے۔ تو لہذا ایسے معاملات میں سبقت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور نجات کے شائقین، کامیابی کے جو شوقین ہیں اس معاملے میں رغبت کریں، یعنی کہ جنت کو حاصل کرنے میں جن کو شوق ہے، جذبہ ہے سبقت کرنے کا، وہی سبقت کریں، اور ایسے ہی لوگ سبقت کرتے ہیں انہی کے دلوں میں یہ شوق پیدا ہوا کرتا ہے۔ تو لہذا یہ جو سبقت کرنا ہے یہ بزدلی کے خلاف ہے، یہ سستی اور کاہلی کے خلاف ہے، اسی لیے یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور جو یہ اچھے کام کرتے ہیں ان کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی کہ سبقت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو سست کاہل بنانے کے بجائے اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو جو حرکت کر رہے ہو، سبقت کر رہے ہو، تمہاری چھوٹی سی چھوٹی سبقت کی ہمارے پاس قدر کی جائے گی۔ کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا معاملہ، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرو، گرچہ کہ تمہارے نظر میں وہ حقیر سی نظر آ رہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا۔ دنیا میں انسان کرتا ہے، چھوٹا کام کرو بولتا ہے تم کیا کرے، کوسا بڑا کام کرے، حالانکہ بیچارہ کئی کام کرا ہوا ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے کاموں کی قدر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل پر نظر رکھتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے خلوص ہو، اللہ کی رضامندی مقصود ہو، تو پھر یہی چھوٹا عمل اللہ رب العالمین کے پاس بڑا درجہ پا لیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر خیر کے معاملے میں سبقت کریں، سستی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اچھا، عاجزی اور کاہلی کیسے دیکھنے میں ہمارے پاس نظر میں آتی ہے، اس کی چند مثالیں یہ ہیں کہ جو انسان کاہل ہوتا ہے وہ شخص نماز کی اذان سن کر آرام کرتا ہے، ابھی اذان ہوئی، ابھی وقت ہے، سو جاتا ہے، یا پھر باتوں میں لگا رہتا ہے، یا پھر کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے تو پھر نماز کے لیے اب ریڈی ہونا شروع کرتا ہے۔ اگر یہ میری کیفیت ہے تو یوں سمجھ لو کہ میں کاہل ہوں، میں سست ہوں، اس رویے کو مجھے بدلنا ہے۔ اسی طرح ضروری کام ترک کر کے غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو لگا لیتے ہوں، نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھنا ہے، میں کاروبار میں لگا رہتا ہوں۔ کاروبار بات کی چیز ہے، عبادت جو نماز ہے پہلی چیز ہے۔ اگر میں کاروبار میں لگا ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری کام کو چھوڑ کر میں ایک غیر ضروری کام کر رہا ہوں، اور ضروری کام کو چھوڑ کر اگر غیر ضروری کام میں کر رہا ہوں، گرچہ کہ میں کام کر رہا ہوں لیکن میں سست ہوں، میں کاہل ہوں۔ میں ضروری کام کرتے ہوئے یہ نہیں کہوں گا کہ میں متحرک ہوں، میں اچھا ہوں، میں سبقت کرنے والا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عبادت فرض ہے اور آپ کی تجارت آپ کے لیے سنت ہے، مستحب ہے، تو لہذا ان دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ جو کاہل عاجز انسان ہوتا ہے، ایسا انسان دنیا و آخرت کے مفید کام نہیں کرتا، مثلا علم حاصل نہیں کرتا۔ اسی طرح دنیاوی کام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زمینی کاشت ہے، رہائشی مکانات کی تعمیر ہے، ترقی ہے، یہ اس طریقے کے کام آگے بڑھنے کے نہیں کرتا، نہ دنیا سے فائدہ اٹھاتا نہ آخرت سے فائدہ اٹھاتا۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، طبیعت ان لوگوں کی ایسی رہتی، کچھ بھی نہیں کرتے، خالی پڑے ہوئے رہتے، لوگوں کے تانے برداشت، باتیں برداشت، بیوی کے لڑائی جھگڑے برداشت ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ نہ دنیا ان کی فائدے میں رہتی نہ آخرت رہتی، نہ دنیا کماتے نہ آخرت جمانے کی کوشش کرتے۔ تو یہ ایک کہالت کا جو کہولت یعنی کہ سستی اور کاہلی کا یہ ایک بالکل آخری درجہ ہے جس میں انسان کچھ کرنا نہیں چاہتا، تو لہذا ایسے معاملات سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ اسی طرح جو کاہل اور سست انسان ہوتا ہے یہ نیکی اور خیرات کے جو مواقع ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا۔ مثلا جیسے کہ رمضان ہے، اب یہ رمضان ایسا ہے ہمارے لیے کہ ہر نیکی کے معاملے میں سبقت ہونا، لیکن جس کے اندر کاہلی ہو، سستی ہو، رمضان کو بھی وہ غیر رمضانی سمجھتا، نارمل دن سمجھ کے بس ایسی ہی گزار دیتا، جو وقتی عبادتیں اس کی ہوتی رہتی ویسی وہ لے کے چلتا۔ تو لہذا اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ہمارے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، جو کہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک انسان ذلت و توہین سے نکل کر عزت و وقار کی زندگی میں محض سستی کی وجہ سے داخل ہو جاتا ہے، اچھی زندگی چھوڑ کے جو ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چاہتا یہ ہے کہ مسلمان عزت و سربلندی کی زندگی بسر کرے۔ اس طریقے سے شریعت ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کر رہی ہے کہ تم اس لیول کی زندگی جو اس طرح تمہاری زندگی ہونا چاہیے، یہ شان ہونی چاہیے، ایسی عبادتیں ہونی چاہیے، ایسی سبقتیں ہونی چاہیے، کیوں؟ تاکہ ہماری زندگی سربلندی کے ساتھ گزرے۔ تو لہذا سربلندی میں رکاوٹ یہ ہماری سستی اور کاہلی ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی زیادہ
زیادہ ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے پناہ مانگی ہے، تو لہذا ہمیں بھی پناہ مانگنا چاہیے اور نیکی کے معاملے میں سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر خیر کے معاملے میں سبقت کرنے کی توفیق دے. سستی اور کاہلی جیسی بری صفت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی دین مستقیم پر ہم تمام کو ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.